کی مر گئی، حیدر کی پوتی مشکل ہے آسان، حیدر کی پوتی مشکل ہے آسان، حیدر کی پوتی مشکل ہے آسان کر گئی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے۔ مرحومین کے نام ہے کاظم حسین موسوی، صالحہ بیگم، حسن موسوی، کاظم النساء بیگم، بلقیس بیگم، فاطمہ بیگم، مرتضیٰ علی خان۔ فرائیڈے بی بی ختیجہ علیہ السلام کا تابوت زنانے میں یعنی برآمد کیا جائے گا، اور اس وقت یعنی کہ 10 محرم کو وہ تابوت اٹھایا جائے گا۔ آپ سب لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ 10 رمضان کو وہ تابوت اٹھایا جائے گا زنانے میں، اور آپ لوگ سب لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ روزے کا وقت تھوڑا تھوڑا اوپر آتے جا رہا ہے، تو آپ لوگ وقت کی پابندی کریں، کیونکہ پھر ہمیں مرثیہ سلام مرثیہ پھر بعد میں مولانا کی تقریر ہمیں کنٹینیو کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے سے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ مولانا کو وہ آ جاؤں۔ بارے دیگر صلوات۔ پھر بھی درود بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، مولا ثقل جد الحسن والحسین، الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل ولعنة الداعمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العلي العظيم، صلوات۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے قرآن کے نزول کو اسی مہینے میں قرار دیا۔ 11 مہینوں میں سے اسی مہینے کو قرآن کے نزول کے لیے انتخاب کیا۔ یہی اس مہینے کی اہمیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو چنا، انتخاب کیا کہ اس مہینے میں پروردگار عالم نے قرآن نازل فرمایا، اور خود ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے
قرآن کو نازل کیا، وہ قرآن کہ جو فرق بتاتا ہے حق اور باطل کے درمیان، وہ قرآن کی جو ہدایت کے لیے ہے، انسان کی ہدایت کرتا ہے. ہم نے اس مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا. اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس قرآن کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک قرآن مجید کی کیا ڈیفینیشن، تعریف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا تعریف ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کے نزدیک کیا تعریف ہے. ہم نے قرآن مجید کو کون سا درجہ دیا ہوا ہے، اور در حقیقت قرآن مجید کا اصل درجہ کیا ہے، یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے. اور اسی کے بعد ہمیں قرآن مجید کی اہمیت کا پتہ چلے گا، اور ہم کما حق قرآن مجید کو وہ اہمیت دے سکیں گے یا دینے کی کوشش کریں گے کہ جو قرآن مجید کا حق ہے. میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں جو ہم ظاہری طور پہ پڑھتے ہیں، اس سے ہم ایک معنی لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسی آیات ہیں، بلکہ ہر ایک آیت ایسی ہے کہ جس کا ایک باطنی معنی ہے، جن کو اولیاء اللہ اور انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام وہ بہتر سمجھتے ہیں، لذا ہم ان سے سوال کرتے ہیں اور انہیں سے پوچھتے ہیں. لیکن مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، بس جو کچھ ہے سامنے ہے، کوئی باطن، کوئی معنی اندر کا باطنی معنی کوئی نہیں ہے، بس جو ظاہر قرآن ہے وہی ہمارے سامنے ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ ایک دوسرے عالم سے، شیخ سے اسی سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ ان کو سمجھا دیں کہ ایسا نہیں ہے، ایک ظاہری معنی ہے اور ایک اندر کا معنی بھی ہے. اتفاق سے وہ جس شخص کے ساتھ بحث کر رہے تھے وہ نابینا بھی تھے، یعنی ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، اندھے تھے، لیکن حافظ تھے، قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا، اور بحث کر رہے تھے کہ نہیں، کوئی باطن شاطن نہیں ہے، بس جو کچھ ہے وہ ظاہر ہے. ہمارے مولانا صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ سمجھا دیا جائے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. جب وہ نہ مانے تو پھر ہمارے عالم دین نے ایک آیت پڑھی، کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اس کا ظاہری معنی بھی کرتا ہوں اور پھر اس کا باطنی معنی بھی کروں گا. آپ دیکھیں کہ آپ کو ان دونوں معنی میں سے کون سا معنی پسند ہے اور آپ کے مزاج کے مطابق ہے. کہاں ٹھیک ہے، دلیل لے کر آئیں، ثبوت لے کر آئیں. تو ہمارے مولانا صاحب نے سورہ الاسراء، جو کہ سورہ بنی اسرائیل بھی اس کو کہتے ہیں، 17 نمبر کی سورہ ہے، اور اس کی 72ویں آیت کی تلاوت کی. فرماتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے آیت، قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان عام فی هذه وهو عام فی الآخرہ وهو اضل سبیل. قرآن یہ کہتا ہے، ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. یہ ہے ظاہری معنی. تو اگر آپ ظاہر کو مانتے ہیں تو اس دنیا میں آپ اندھے ہیں، آخرت میں بھی آپ اندھے رہیں گے. کہانی یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اس دنیا میں اندھا؟ ظاہر قرآن کہہ رہا ہے. لذا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کے باطنی معنی لیں اور یہ معنی کریں کہ جو شخص بھی اس دنیا میں جان بوجھ کر اندھا بنا ہوا ہے اور سمجھنا نہیں چاہتا تو آخرت میں بھی وہ اندھا ہی رہے گا اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا. لذا قرآن کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، ایک باطنی معنی ہوتا ہے. روزے کے حوالے سے بھی یہی کہا کہ کچھ اس کے باطنی معنی ہیں اور کچھ اس کے ظاہری. ظاہری وہی احکام ہے اور باطنی وہ آداب ہیں جس کو کوشش کرنی چاہیے انجام دینے کی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ دو مختلف قسم کے لوگوں پر دو مختلف اثر کرتا ہے. ایک مرتبہ روزے کا اثر ایک شخص پہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایک بوجھ سمجھتا ہے اور انتظار رہتا ہے کہ کب یہ ٹائم ختم ہو، کب افطار کا وقت آئے اور اسے جان چھوٹے. اس کو ایک بوجھ سمجھتا ہے. لیکن ایک دوسرا شخص ہے کہ وہ اسی روزے کو نعمت سمجھتا ہے
اور اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، نہ بھوک کا احساس ہے نہ پیاس کا احساس ہے، کیونکہ وہ کہیں اور ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے پانچویں سرکار امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، ان سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول شہدائے کربلا روز عاشورہ کیا احساس کرتے تھے، ان کا احساس کیا تھا؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کا احساس ایسا تھا جس طرح آپ انگلی پر تھوڑا سا زور دے دیں، تھوڑا سا فشار لے کر آئیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ شہدائے کربلا جو جانتے تھے کہ اب سب کو شہید ہونا ہے، سب کو جو ہے اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہونی ہے، لیکن ان کا احساس دیکھیں، وہ اس کو صرف اور صرف اس حد تک محسوس کرتے تھے جیسے ہم اپنی انگلی پہ تھوڑا سا فشار، تھوڑا سا زور لگا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بدن تو کربلا میں تھا مگر روح کچھ اور تھی، کہیں اور تھی۔ ان کی جو روح تھی نا، باطن، روح کا مطلب ہے باطن، وہ کہیں اور تھا۔ جسم ظاہر میں تھے، جسم ظاہری ہے اور روح باطنی ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ گئے، مدینے سے مکہ، تو وہیں پر اس وقت عباس ایک اموی خلیفہ عبد الملک کے نام سے وہ بھی آیا ہوا تھا۔ تو امام علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ ابھی اچھا موقع ہے، عبد الملک ابن مروان لعنت اللہ علیہ یہاں آیا ہوا ہے، تو وہ جو آپ کا باغ سپاہیوں نے زبردستی لیا تھا مدینے میں، آپ عبد الملک سے اچھا موقع ہے اسے کہہ دیں کہ آپ کو آپ کا باغ واپس دے دیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جگہ پہ میں جوار خدا میں ہوں اور یہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے نزدیک جوار خداوند متعال میں باغ کا تقاضا کروں اور اپنے باغ کا مسئلہ لے کر آؤں؟ میں اتنی عظیم ہستی کے سامنے ہوں، پروردگار عالم کا گھر اور اتنی مقدس جگہ، وہاں پہ میں باغ کی بات کروں، اور وہ بھی عبد الملک سے؟ اگر مجھے مانگنا ہے تو میں اللہ سے مانگوں گا، عبد الملک سے میں کیوں مانگوں؟ عبد الملک جیسے شخص سے میں باغ کا مطالبہ کروں، وہ ایسی جگہ پہ؟ ہر ایک چیز کی اہمیت ہوتی ہے، خانہ کعبہ کی اپنی اہمیت ہے، مسجد کی اپنی اہمیت ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام اپنے ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے تو وہ جو ان کا صحابی تھا درد سے کراہ رہا تھا، امام علیہ السلام گئے عیادت کے لیے تو وہ شخص کہتا ہے آہ، درد کی وجہ سے، اوہ، جو کہ رسم ہے، جو بھی درد سے تڑپتا ہے تو اس قسم کی آوازیں۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم کراہ رہے ہو، درد سے جو ہے تمہاری آواز نکل رہی ہے، لیکن تم نے یہ سوچا کہ تمہاری جو آواز نکل رہی ہے وہ آہ اور اوہ ہے، اس کی جگہ تم یا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ بجائے اس کی کہ تم آہ بولو یا اوہ بولو یا اللہ، جس کا ثواب بھی ملے گا، ذکر بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا نام شفا بھی ہے، خود پروردگار عالم کا نام شفا ہے۔ آہ اور اوہ انسان کی زبان سے نکلتا ہے، لیکن اس کی جگہ اگر وہ یا اللہ کہے تو اس کو شفا بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا۔ آپ نے روایات میں سنا ہوگا، روزے کے حوالے سے بھی جو احادیث ہیں، حضرت کا خطبہ بھی ہے اور اس کے علاوہ امام معصومین کی حدیث بھی ہیں کہ اس مہینے میں نومکم فیہ عبادہ و انفاسکم فیہ تسبیح، سونا جو ہے وہ بھی عبادت ہے اور سانس کھینچنا بھی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ میں نے اس پہ غور کیا کہ یہ جو ارشاد ہو رہا ہے معصومین علیہ السلام سے کہ آپ کا نفس کھینچنا، سانس لینا، یہ بھی تسبیح ہے، یہ بھی عبادت ہے، تو مجھے ایک خیال آیا ذہن میں کہ ایک اور روایت بھی ہے۔ وہ روایت یہ کہتی ہے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کے مصائب میں آہ کہے
یہ اس کو ثواب ملے گا. یعنی امام حسین علیہ السلام کی جو مصائب ہیں اس میں صرف کرنا، غم کی وجہ سے کرنا، اس کا ثواب ہے. جب اس کا ثواب ہے تو روزے میں انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ سانس کھینچتا ہے تو وہ بھی تسبیح کا ثواب ہونا چاہیے. تسبیح کا ثواب روزے کی وجہ سے، کیونکہ انسان روزے سے ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور مصائب کو یاد کر کے صرف اوہ کہنا، یہ اپنی جگہ پہ یہ بھی انفاسکم کے معنی میں آتا ہے. نفس کھینچنا ہوتا ہے، سانس لینا ہوتا ہے، اس کا بھی ثواب ہے. درود بھیجے محمد اور آل محمد پہ. عزیزان گرامی، ارشاد رب العزت ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا. قرآن کو نازل کیا، اس سے مراد کیا ہے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج اسی پر ذرا مزید روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. ظاہری معنی جو ہے اس آیت کا، جس طرح عرض کیا کہ ظاہری معنی ہوتا ہے، وہ نزول، نازل کرنا یعنی اتارنا، اردو میں کہیں گے اتارنا، مگر یہاں پہ یہ معنی صحیح نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں. دیوار پہ آپ کے ہاں ایک بک شیلف ہے جس میں کتابیں ہیں. آپ پہلی شیلف سے کتاب اتارتے ہیں دوسرے شیلف میں، دوسرے خانے میں. بک شیلف ہے، اس کے خانے ہیں. اوپر والا جو خانہ ہے اس سے آپ نے کتاب اتاری، اسی کو کہتے ہیں نا نازل. آپ نے کتاب اتاری اور آپ نے دوسرے خانے میں ڈال دی. اب پہلے خانے میں کتاب نہیں ہے، دوسرے خانے میں ہے، پہلا خانہ خالی ہے. اگر ہم قرآن کے نزول کو اس معنی میں لیں گے کہ آسمان سے نیچے اترا یا اتارا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آسمان میں قرآن نہیں ہے، اب تو قرآن زمین پہ ہے اور کہیں پہ نہیں ہے. لذا یہ معنی کرنا غلط ہوگا کہ قرآن ہم نے نازل کیا یعنی ہم آسمان سے زمین پہ لے آئے. یہ معنی کبھی بھی نزول کا نہیں ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں نزول کے معنی ہے اس کو آسان بنا دیا، آسان فہم بنا دیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، تاکہ آپ پڑھیں. پہلے لوح محفوظ پر تھا، اب تمہاری دسترس میں دے دیا، تمہارے ہاتھوں میں دے دیا. لذا اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو. یہ معنی ہوگا نزول کا. قرآن نازل کیا یعنی آپ کے لیے آسان بنا دیا. ایک اور مثال دوں تقریب ذہن کے لیے، شاید بعض بچے جو ہیں اس کو نہ سمجھ سکیں. فرض کرتے ہیں ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، مجتہد ہیں، مرجع ہیں. اس کے ذہن میں بہت مطالب ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ اس نے ساری زندگی ریسرچ کی ہے، محنت کی ہے، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس پہ خاص عنایت ہے. گاڈ گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں. اس کے ذہن میں کچھ مطالب ہیں، اس کے ذہن میں ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ اس مرجع کے ذہن میں کیا ہے، لیکن جب مرجع ان تمام مطالب کو جو ذہن میں ہے کتابی صورت میں لکھ دے، اور ایک رسالہ لکھتا ہے، ایک کتاب لکھتا ہے اور ہماری دسترس میں دے دیتا ہے، تو وہ چیزیں جو اس کے ذہن میں تھی اب ہمارے لیے آسان ہو گئی اور ہم اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ معنی ہوگا قرآن کے نزول کا. قرآن موجود تھا، موجود رہے گا، لیکن ہماری دسترس سے باہر تھا یا ہمارے فہم سے باہر تھا. ہم قرآن کو سمجھ نہیں پائے تھے، ابھی بھی نہیں سمجھتے. ہم تو ظاہر کو نہیں سمجھتے اچھے جائیں کہ جو باطن کے معنی ہیں. لذا قرآن کو نازل کیا یعنی آپ کے لیے آسان فہم کر دیا. اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کوشش کریں تو ظاہر کو بھی سمجھیں اور باطنی معنی کو بھی سمجھیں. باطن کے لیے آپ کو اہل البیت علیہ السلام کے دروازے پر جانا پڑے گا اور معصومین علیہ السلام سے سیکھنا پڑے گا. قرآن کے متعلق ایک روایت سنیں، محظوظ ہوں گے آپ. بہت خوبصورت روایت ہے. فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ قرآن کھولتے ہیں، تو وہ جو آیات جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، دقت کیجئے گا، غور کیجئے گا اور میرے ساتھ جو ہے
میری طرف توجہ رہیے اس مطلب کی طرف. جب ہم قرآن کھولتے ہیں اور ہمارے سامنے جو ہے قرآن کی آیات ہیں، ہم آیات کی تلاوت کرتے ہیں. یہ جو آیات ہیں یہ پروردگار عالم کا کلام ہے، اور یہ جو ہمارا متکلم ہے، یعنی ہم سے کلام کرنے والا، وہ پروردگار عالم ہے. لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کون کلام کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو اسرار اور آداب کے ساتھ نہیں پڑھ رہے. اگر ہم قرآن کو ادب کے ساتھ پڑھیں تو پھر متکلم جب ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے تو ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کون بات کر رہا ہے اور ہم کس سے بات کر رہے ہیں. یہی معنی ایک روایت میں، حدیث میں ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے تمہارے لیے، تمہارے واسطے اپنے آپ کو ان آیات میں متجلی کیا ہے. اور یہی مطلب نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے. تجلی ایک لفظ ہے، بعض لوگ شاید اس کو نہ سمجھیں. یہ بذات خود ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے. تجلی یعنی ظاہر کرنا، بتانا، متجلی. جب ہم قرآن کھولتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے ایسا محسوس کیا کہ ہمارے ساتھ جو متکلم ہے وہ پروردگار عالم ہے اور وہ اپنے آپ کو ہمارے لیے متجلی کر رہا ہے؟ کبھی ہم نے قرآن مجید کو کھول کر اس میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ یہ ہے وہ روایات کی جو بتاتے ہیں کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے اور قرآن کے پڑھنے کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا آداب ہیں. آداب ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کو پروردگار عالم کے ساتھ کلام کا مزہ آئے اور آپ سنیں، اور وہ جو تجلی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو آپ کے لیے آیات میں کی ہے وہ آپ کو دکھائی دے، وہ آپ کو نظر آئے. ہمارے پاس افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک قرآن کا مفہوم ہم نہیں سمجھے، اور قرآن کا جو استعمال ہوتا ہے زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ وہ استعمال غلط ہے. جس مقصد کے لیے قرآن مجید کا نزول ہوا، اور یہ نزول کے جو معنی ہیں کہ آپ کے لیے آسان فہم بنا دیا تاکہ آپ اس کو سمجھیں، ہم اس نزول کے معنی کو نہیں سمجھے اور ہم نے قرآن سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا کہ جو ہمیں اٹھانا چاہیے تھا. میں مثال دیتا ہوں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب نے نیا گھر خریدا اور اس نے مجھ سے بھی درخواست کی، کہا کہ مولانا صاحب اگر آپ آ جائیں تو میں نے گھر پہ قرآن خوانی رکھی ہے، نیا گھر لیا ہے اور گھر پہ جو ہے قرآن خوانی ہے، تو آپ ہی آ جائیے گا اور قرآن خوانی میں شرکت کر لیجئے گا ثواب کے لیے. اور نیا گھر، زیادہ تر قرآن مجید کا استعمال جب انسان نیا گھر خریدتا ہے تو وہاں قرآن خوانی کی صورت میں، اگرچہ یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، ہاں پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے. اور نئے گھر میں تو بہت ضروری ہے کہ انسان قرآن پڑھے، اس میں شک نہیں ہے. میری بات کو آپ جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں، میں کسی اور پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ نئے گھر میں جو آپ نے قرآن خوانی رکھی ہے یہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ قرآن خوانی کے ساتھ ساتھ جو قرآن کا مقصد ہے وہ بھی بیان کریں، اور جو قرآن ہم کو اس قرآن سے لینا ہے اس کی بھی تبلیغ کریں، اس کو بھی لوگوں تک پہنچائیں. اب اس محفل میں کیا ہوا آپ نے خود دیکھا ہوگا، وہاں تقریباً 20-25 لوگ موجود تھے. ہر ایک شخص آتا تھا، ایک پارہ اٹھا کے بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا، اور لوگ جس نے ایک پارہ پڑھ لیا تو وہ گھڑی دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ باقی لوگ کب پڑھیں گے تاکہ جو ہے وہ کھانے شانے کا سلسلہ شروع ہو اور پھر دعا ہو جائے. لیکن چونکہ بعض لوگ جلدی آتے ہیں، بعض لوگ آخر میں آتے ہیں، تو جو جلدی آئے تھے انہوں نے تو پڑھ کے جو ہے آرام سے، یا انہوں نے گپ شپ لگانی شروع کر دی، اور جو آخر میں آئے تھے ان کا انتظار ہو رہا ہے. اور بار بار لوگ صاحب خانہ کو اشارہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا لمبا ہو گیا ہے، یہ کھانے کا سلسلہ کب ہے، دسترخوان کب بچھاؤ گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک دسترخوان نہیں بچھا سکتا جب تک پورا قرآن ختم نہ ہو.
مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی حدیث ہے، کون سی روایت ہے جہاں یہ لکھا ہے کہ آپ کو ضرور بضرور 30 پارے پڑھنے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تم پڑھ سکتے ہو، جتنا تمہارے پڑھنے کا تم پڑھ سکتے ہو اور تمہارے اختیار میں ہے اتنا پڑھو۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں آپ نے ضرور بضرور 30 پارے ختم کرنے ہیں تب جو ہے آپ سفرہ بچائیں گے، وَإِلَّا یہ محفل جو ہے یہ انکمپلیٹ ہو جائے گی اور یہ قرآن خوانی جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے اور اس کو جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب جب دیکھا کہ نہیں یہ تو کافی دیر ہو رہی ہے اور بعض لوگ جو ہے وہ اشارے کر رہے ہیں کہ ہمیں جانا ہے کام پہ وغیرہ، تو انہوں نے ایسا کیا کہ اچھا 2 آدمیوں کو بٹھا لیا کہ آؤ ایک صفحہ ایک آدمی پڑھے، دوسرا صفحہ دوسرا آدمی پڑھے۔ آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے، ایک دونوں شخص جو ہیں وہ دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے، انہوں نے پارا کھول دیا، ایک صفحہ وہ پڑھ رہا ہے دوسرا یہ، ایٹ اے ٹائم دونوں صفحے ختم ہو گئے، دوسرے صفحے آ گئے، اس نے ایک صفحہ پڑھنا شروع کر دیا، اس نے دوسرا صفحہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور بعض لوگ تو بہت جلدی میں۔ اب جب وہ اس سے بھی گزارا ہوا اور وہ سلسلہ بھی ختم ہوا تو جواب آیا کہ نہیں ابھی لیڈیز جو ہیں وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، اور جب تک وہ نہ پڑھ لیں تو پھر بھی سفرہ نہیں بچھے گا اور کھانا نہیں کھلایا جائے گا، اور ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، یہ انکمپلیٹ رہے گا۔ اور جس عالم کو انہوں نے بلایا ہے، مثلا مجھے کہا گیا کہ آپ بھی شرکت کریں، اوروں کی طرح ایک پارہ پڑھ لیں، میں نے بھی ایک پارہ پڑھ لیا۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے قرآن کا کہ میرے ذمہ یہ کام ہوتا کہ آپ آ کر 10 منٹ 15 منٹ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا قرآن کی ایک آیت لے کر اس کی تفسیر بیان کریں، اس کا معنی بیان کریں اور یہ بتائیں کہ اس میں کیا میسج ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ جو معجزہ اسلام کا معجزہ ہے، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کی مثال نہیں، اور کوئی اس کا جو ہے چیلنج ابھی تک محفوظ ہے کہ جیسے کوئی کتاب نہیں لے کر آ سکتا، اس کے متعلق بات ہو، نہ یہ کہ آپ قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں کہ نہ کسی کے سمجھ میں آ رہا ہے اور نہ ہی اس کا وہ فائدہ ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ بے شک تلاوت کا فائدہ ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے اور بھی کئی فائدے ہیں، کئی فوائد ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے اور ہم وہ فائدے نہیں لیتے۔ درود بھیجیے گا محمد اور آل محمد پہ۔ ہمارے تمام ائمہ حافظ قرآن تھے، اور بعض اوقات تو جب حدیث بیان کرتے تھے تو خود کہتے تھے، یعنی حدیث کے بعد حوالہ قرآن سے دیا کرتے تھے، اور اگر حوالہ قرآن سے نہیں بھی دیا تو فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اختیار ہے، جو بھی ہماری حدیث سنے اس کو یہ حق ہے کہ ہم سے پوچھے کہ یہ حدیث ہم نے کہاں سے بیان کی ہے، اور ہم اس کو قرآن سے حوالہ دیں گے، ریفرنس دیں گے۔ اگر آپ احادیث کو دیکھیں، کتب اربعہ میں جو احادیث ہیں، ائمہ نے جو بھی فرمایا ہے اس کے بعد جو ہے حوالہ قرآن سے دیا ہے کہ یہ بات ایسی ہے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے۔ اور اگر حوالہ نہیں بھی دیا تو لوگوں کو یہ اختیار تھا کہ وہ امام سے سوال کریں کہ فرزند رسول آپ نے جو فرمائش کی ہے اور آپ کا یہ فرمانا، اس کی دلیل کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اس کی دلیل قرآن سے بیان کریں گے اور قرآن سے دلیل لے کر آئیں گے۔ لیکن افسوس کہ ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر سکے اور قرآن کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ مشہور و معروف ہے، آپ نے سنا کہ قیامت کے دن 3 چیزیں شکایت کریں گی، اس میں سے ایک قرآن ہے۔ عالم دین شکایت کرے گا کہ میں موجود تھا، مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا تھا۔ مسجد شکایت کرے گی کہ کوئی نمازی نہیں تھا، نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا۔ اور قرآن شکایت کرے گا کہ جو کتاب ہدایت ہے، لوگوں نے مجھ سے ہدایت نہیں لی، ہاں استخارے کرائے، اور نئے گھروں میں جو ہم گئے تو وہاں پہ جو ہے ہم کو پڑھا گیا، وہ بھی جو حق ہے پڑھنے کا اس طرح نہیں، بلکہ صرف اس طریقے سے پڑھنا کہ وہ اس پڑھنے کا آپ کو فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ فائدہ صرف اس حد تک پہنچے گا کہ آپ کو ثواب ملے گا پڑھنے کا، مگر جو ہدایت ہے وہ آپ سے کبھی بھی
حاصل نہیں ہوگی جب تک آپ آیات قرآن میں متکلم کو نہ دیکھ لیں. متکلم یہاں پروردگار عالم ہے. آپ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، اگر آپ نے متکلم کو دیکھ لیا اور اس کے کلام کو سمجھ لیا، کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے آپ کو جلوہ گر کرتا ہے، اپنا جلوہ دکھاتا ہے. آیات میں پڑھنے والے کو اپنا جلوہ دکھاتا ہے. وہ جلوہ مجھے اور آپ نے دیکھنا ہے، مجھے اور آپ نے سمجھنا ہے. درود بھیجے محمد اور آل محمد پہ. اہل البیت کا قرآن سے بہت نزدیکی تعلق ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا نیزے پہ کلام کرنا اور قرآن سے بات کرنا، قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو یہی میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے سر اور ہمارے جسم میں جدائی آ سکتی ہے، مگر ہمارے اور قرآن کے درمیان جدائی نہیں آ سکتی. امام حسین علیہ السلام نے مختلف جگہوں پہ، ان کے سر مبارک نے مختلف جگہوں پہ قرآن کی تلاوت کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہو یا کئی ایک آدھ کتاب میں، نہیں، بلکہ یہ بہت ہی معروف اور مشہور روایت ہے، اور کئی اصحاب سے اس کا ذکر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کئی جگہوں پہ، کوفہ میں، شام میں، جب سر مبارک نیزے پر تھا تو آپ نے قرآن کی تلاوت کی. آپ نے مرثیہ سنا حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا. یہ بھی حاجات کا دروازہ ہے. بے شک جناب سکینہ سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی وہ دختر کہ جو کربلا میں بہت مظالم دیکھے، برداشت کیے، اور حتیٰ کہ اس عمر میں زندان شام، وہ زندان کہ جہاں چھت نہیں تھی، وہ زندان کہ جہاں رات کو اوس پڑتی تھی اور دن میں گرمی. شام کی لڑکیاں جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں زندان میں ایک بی رہتی ہے تو وہ ملنے کے لیے آتی تھیں، اور بی سکینہ ان سے کلام کرتی تھی، بات کرتی تھی. زندان میں تھیں، لیکن جب وہ بچیاں آتی تھیں بی سکینہ سے ملنے کے لیے تو بی سکینہ ان کو انبیاء کے قصے سناتی تھی، کیونکہ حسین کی بیٹی تھی، علم تھا، وہ بھی علم لدنی. تو یہ بچیاں گھر جا کے اپنے والدین سے باتیں کرتی تھی اور کہتی تھی کہ وہاں زندان میں ایک بی ہے جو بہت ہی اچھی باتیں کرتی ہے، اس سن میں، اس عمر میں بہت خوبصورت باتیں کرتی ہے. اور ان میں سے ایک لڑکی اپنے باپ سے کہتی ہے کہ بابا آج مجھے جلدی جانا ہے بی سے ملنے کے لیے، آج میں جلدی جاؤں گی کیونکہ مجھے بی کو کچھ دینا ہے. باپ نے کہا بیٹی کیا دینا ہے بی کو؟ کہا میں نے دیکھا کہ وہ بی جو زندان میں اچھی باتیں ہم کو سکھاتی ہیں، انبیاء کی قصے سناتی ہیں، اس کے پاس ڈھنگ کا لباس نہیں ہے، اس کا لباس پٹھا ہوا پرانا ہے. میں چاہتی ہوں کہ اپنا لباس ایک جوڑا اس بی کو دے دوں. باپ نے جب یہ سنا تو کہا بہت اچھی بات ہے، وہ تو یتیمہ ہے، تم اپنا ایک جوڑا اس بی کو دے دو. لڑکی نے جوڑا لیا گھر سے اور اپنے بابا کی انگلی پکڑ کر زندان کی طرف گئی، اور زندان میں بی سے ملاقات کی، اور اس کے بعد وہ نئے کپڑوں کا جوڑا بی کے سامنے رکھا اور کہتی ہے بی یہ میری طرف سے ایک چھوٹا تحفہ قبول کر لو. اب جب بی سکینہ نے نئے کپڑے دیکھے تو فرماتی ہے نہیں، میں یہ تحفہ قبول نہیں کر سکتی، میں یہ کپڑے نہیں لے سکتی. بی کیا وجہ ہے، آپ کیوں کپڑے نہیں لینا چاہتی؟ جواب دیتی ہے کہ میرا بابا بغیر کفن کے دفن ہوا، میرے بابا کی لاش 3 دن تک بغیر کفن کے کربلا کی گرم ریت پہ، اور میں نئے کپڑے پہنوں. جزاکم ربکم. ایک وقت ایسا آیا کہ بی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، اپنے بابا امام حسین کو دیکھا. جب خواب سے بیدار ہوئی تو بی نے گریہ شروع کر دیا. بی زینب پوچھتی ہے بیٹی سکینہ کیا وجہ ہے؟ فرماتی ہے میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے. زندان بان کو پتہ چلا
چلا, سر مبارک امام حسین کو بھیجا, بیوی نے اپنے بابا کا سر گود میں لیا, بابا کا سر گود میں رکھ کے بیوی نے باتیں کرنی شروع کر دی, اپنے بابا سے کلام کر رہی ہے, بابا آپ کے بعد شمر نے مجھے تماچے مارے, بابا آپ کی بات ہمیں قیدیوں کی طرح کبھی کوفہ اور کبھی شام. ایک مرتبہ بیوی کی آواز بند ہو گئی, بیوی کا کلام ختم ہو گیا. حضرت بیوی زینب آگے بڑھی, کیا دیکھتی ہے, دیکھا کہ بیوی کی روح پرواز کر گئی, بیوی اب اس دنیا میں نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ محمد أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار اللہ تجھے واسطہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا ہماری نیک اور شرعی حاجات کو پورا فرما, مریضوں کو بیماروں کو صحت شفا کامل عطا فرما. بار اللہ حج عمرے اور زیارات کی سعادت ہم کو نصیب فرما, ہمارے علم میں اضافہ فرما, ہماری ایمان اور تقوی میں اضافہ فرما. بار اللہ اس مبارک مہینے میں ہم کو اس طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جو عبادت کرنے کا حق ہے. اور بار اللہ مومنین اور مومنات, مسلمین اور مسلمات جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما, شیعان امیر المومنین علیہ السلام کی حفاظت فرما. اگر دشمنان شیعان امیر المومنین قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما, اگر قابل ہدایت نہیں ہیں ان کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما. ہمارے دشمنوں کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما. اہل البیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت برسا, اور باہر الہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اس حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما. جملہ مومنین و مومنات حاضرین کے مرحومین کے لیے, اور بالخصوص مرحوم کاظم حسین موسوی اور صالحہ بیگم, حسن موسوی, کاظم النساء بیگم, بلقیس بیگم, فاطمہ بیگم اور مرتضی علی خان, ان کے لیے بالخصوص, اور جملہ مومنین اور مومنات کے لیے بالعموم. رحم اللہ من قرأ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات. آپ سب لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وضو کر لیں, نماز کا وقت ٹھیک 2 منٹ کے بعد ہے. ہاں 8 منٹ بتا رہا ہوں.